کون کہتا ہے کہ جیل میں بیٹھی عورت پھانسی سے ایک بار ہی سولی پر لٹکتی ہے؟ اس پھانسی سے تو شاید اس کی سزا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جو اذیت وہ اس سے پہلے اپنی عزت کی دھجیاں بکھرتے ہوئے دیکھتی ہے، وہ اذیت شاید پھانسی کی اذیت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ کاش کہ میری پکار کوئی سن سکتا تو میں ان لڑکیوں کی طرح چیخ چیخ کر کہتی کہ خدارا کبھی کسی کی محبت کی خاطر ماں باپ کو تکلیف نہ دینا، ورنہ کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ میرے سسر گاؤں کے چودھری تھے۔ گاؤں میں ان کا بہت روب اور دبدبا تھا۔ دن میں وہ 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کر ادا کرتے تھے۔ گاؤں والے میرے سسر کی بہت عزت کرتے تھے۔ میرے شوہر شہر میں نوکری کرتے تھے، اسی لیے جب میری شادی ہوئی میں چند دن بعد ہی اپنے شوہر کے ساتھ شہر واپس چلی گئی تھی۔ آفاق سے میری شادی پسند کی تھی، میں ان کے آفس میں ہی کام کرتی تھی، وہیں انہوں نے مجھے پسند کیا تھا۔ آفاق کے گھر والوں کو ہمارے رشتے پر اعتراض نہ تھا، لیکن میرے گھر والے اس رشتے پر راضی نہ تھے۔ ابو کہنے لگے کہ یہ زمیندار اپنی بہو بیٹیوں کو حویلی کی 4 دیواری میں قیدیوں کی طرح رکھتے ہیں، میں کبھی تمہاری شادی آفاق سے نہیں کرواؤں گا۔ لیکن اس وقت تو میری آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کی بہت مخالفت کی تھی کہ مجھے ہر حال میں آفاق سے ہی شادی کرنی ہے۔ اگر انہوں نے میری شادی عزت سے آفاق سے نہیں کروائی تو میں بھاگ کر اس سے شادی کر لوں گی، لیکن میں شادی اسی سے کروں گی۔ میری والدہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتی اور گڑ گڑاتی رہی کہ یہ لوگ سخت مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا رہن سہن ہم سے الگ ہوتا ہے، میں یہ بے وقوفی نہ کروں۔ لیکن مجھ پر تو کسی بات کا اثر ہی نہ تھا۔ آفاق مجھ سے کہہ چکا تھا کہ وہ مجھے شہر میں ہی رکھے گا۔ میں نے جب اپنی ضد نہیں چھوڑی تو میرے والد نے میری شادی آفاق سے کر دی، لیکن مجھ سے یہ بھی کہہ دیا کہ اب ان کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مجھے اپنے ماں باپ سے بچھڑنے کا کوئی افسوس نہ تھا۔ میں تو آفاق کی سنگت میں خود کو دنیا کی سب سے زیادہ خوش نصیب عورت سمجھ رہی تھی۔ میں بس شادی کے لیے ہی گاؤں گئی تھی اور اس کے بعد واپس شہر آ گئی تھی۔ چند دن میں ہی مجھے آفاق کے گھر والوں نے سر پر بٹھا کے رکھا تھا، خاص کر میرے سسر نے۔ وہ بہت اچھے اور نیک انسان تھے، میرے دل میں ان کی بہت قدر اور عزت تھی۔ جب میں گاؤں گئی میری ساس واقعی بہت بیمار تھی۔ میں نے بھی ان کی 4 دن خوب جی جان سے خدمت کی، لیکن میرے دل کو دھچکا سا تب لگا جب میرے سسر نے آفاق سے یہ کہا کہ تم بہو کو یہیں اپنی ماں کے پاس چھوڑ جاؤ۔ سسر کی بات سن کر میں کچھ اداس سی ہو گئی تھی۔ آفاق کے چہرے پر بھی ناگواری سی چھا گئی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں بولے کیونکہ سردار صاحب کے سامنے کسی کے اندر انکار کرنے کی ہمت نہ تھی۔ مجھے گاؤں چھوڑ کر آفاق واپس شہر چلے گئے۔ رات کو میں اپنی ساس کے ساتھ ہی سو رہی تھی جب رات کو 12 بجے کے بعد مجھے ڈھول اور ہارمونیم کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ گھنگروؤں کی جھنکار اور کسی نسوانی آواز میں بےہودہ سے گانے سن کر میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ ایسا بے ہنگم سا شور تھا، کانوں کو ناگوار سا لگ رہا تھا۔ زمین پر ایسی دھمک تھی جیسے کوئی ناچ رہا ہو۔ میری ساس نیند کی دوا کھائے سو رہی تھی، اسی لیے ان کی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ مجھے لگا شاید آس پاس کسی گھر میں شادی ہے، لیکن مجھے وہ شور اپنی ہی حویلی میں سے آتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی کیونکہ مجھے اتنے شور میں سونے کی عادت نہ تھی، لیکن جیسے جیسے لاؤنج میں جانے لگی وہ ساری آوازیں تیز ہونے لگیں۔ سامنے ایک بہت بڑا کمرہ تھا جہاں سے وہ آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے حیرت سی ہو رہی تھی کہ کون اتنا بے شرم ہے جو اس وقت ناچ گانے سن رہا ہے۔ اگر میرے سسر اٹھ کے آ گئے تو اچھی خبر لیں گے اس کی۔ پہلا خیال مجھے اپنے چھوٹے دیور کے بارے میں آنے لگا، کیونکہ وہ جوان تھا اور میں نے سنا تھا کہ گاؤں کے چودھری ایسے شوق رکھتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس کمرے کا دروازہ بجا کر اپنے دیور سے کہتی ہوں کہ اس نے اتنا تیز میوزک کیوں لگا رکھا ہے، اسے بند کرے۔ لیکن جیسے ہی میں نے دروازے کی نوب پہ ہاتھ رکھا کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا تھا۔ میں ایک دم سے ڈر سی گئی تھی۔ میں نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تو میری ساس کھڑی تھی، وہ نیند میں تھی۔ بمشکل اپنی آنکھیں کھول کر مجھ سے کہنے لگی، تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا رمیز نے اتنا تیز میوزک لگایا ہے اسی لیے میں اسے بند کروانا چاہتی ہوں، مجھے اتنے شور میں نیند نہیں آتی۔ میری ساس مجھ سے سخت لہجے میں بولی، کہنے لگی چلو میرے کمرے میں، اور خبردار جو تم اس کمرے کے پاس دوبارہ گئی۔ مجھے اپنی ساس کی بات کچھ عجیب سی لگی کہ بجائے دیور کو ڈانٹنے کے وہ مجھ ہی پر برس رہی ہیں۔ میں نے سوچا صبح میں اپنے سسر سے رمیز کی شکایت لگاؤں گی، لیکن صبح ناشتے پر میرا دیور باہر سے اندر داخل ہوا تھا، کہنے لگا میں اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر گیا تھا، ابھی آیا ہوں۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ آفاق اور رمیز 2 ہی بھائی تھے، اگر رمیز شکار پر گیا تھا تو رات کو ناچ گانا کون سن رہا تھا؟ میں حیران و پریشان ہوئی تھی۔ ناشتے کے بعد میں ساس کے کمرے میں چلی گئی، وہ نماز پڑھ رہی تھی۔
وہ اس بیماری کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑتی تھیں۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ رات کو ناچ گانے کون سنتا ہے، تو وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ کوئی نہیں، اس حویلی میں اگر تم نے رہنا ہے تو آنکھیں اور کان بند کر کر رہنا سیکھ لو، ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ میری ساس کا لہجہ بڑا سخت تھا، مجھے ان کی بات بری سی لگی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں چند دن کی مہمان ہوں، مجھے اس بات سے کیا سروکار، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین اس وقت نکلی جب شام کے کھانے پر مجھ سے میرے سسر نے کہا کہ اب تم اس خاندان کا حصہ ہو، اسی لیے تمہیں ویسی ہی زندگی گزارنی پڑے گی جیسی ہمارے خاندان کی لڑکیاں گزارتی ہیں۔ تم اب یہیں رہو گی، آفاق ہر 2 ماہ بعد یہاں آ کر تم سے مل جایا کرے گا۔ یہ سن کر تو میرا دل ہی بیٹھ گیا تھا۔ مجھے گاؤں کا نہ تو ماحول پسند تھا اور نہ ہی میں پابندیوں کی عادی تھی۔ دوسرا، میرے سسر جب بھی رات کے کھانے کے لیے ٹیبل پر بیٹھتے تو ان کی نظریں مجھی پر جمی رہتی۔ جانے کیوں میں الجھن کا شکار ہونے لگی تھی۔ جو کچھ ان کی نظروں میں تھا، میرا دل اور آنکھیں اسے تسلیم کرنے کو تیار نہ تھی۔ وہ میرے باپ کی جگہ تھے، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے، میں خود کو یہ سمجھانے لگی۔ میں نے جب آفاق سے اس بات کا ذکر کیا کہ سسر جی مجھے شہر نہیں بھیجنا چاہتے، تو آفاق کہنے لگے کہ میں اپنے والد کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ آفاق کے بدلے رویے نے مجھے اور بھی تکلیف پہنچائی تھی۔ میں نے غصے سے فون بند کر دیا۔ میں نے سوچ لیا کہ وہ جب گاؤں آئیں گے تو میں ساتھ ہی واپس لوٹ جاؤں گی، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ میں کسی دلدل میں بری طرح پھنس چکی ہوں، یہاں سے کبھی نہیں نکل پاؤں گی۔ رات کو پھر سے میری آنکھ اسی بے ہنگم شور سے کھلی تھی۔ میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میں دیکھوں گی کہ کون وہ بے شرم انسان ہے جو اس قسم کے بیہودہ شوق رکھتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں دروازے کے برابر لگی کھڑکی سے جھانک کر کچھ دیکھنے کی کوشش کرتی، ایک دم ہی کمرے کا دروازہ اندر سے کھلا تھا۔ باہر لاؤنج میں اس وقت اندھیرے کا راج تھا، اسی لیے میں جلدی سے پیچھے ہٹ کر دیوار کے ساتھ لگ گئی، لیکن پھر جو میری آنکھوں نے دیکھا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا سسر نشے میں دھت ایک لڑکی کے کندھے پر بازو رکھے اسے اپنے حصار میں لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ یہ دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دن بھر وہ شخص ہاتھ میں تسبیح لیے لوگوں میں کتنا معتبر تھا، اور رات کو اپنے سسر کا یہ روپ دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ مجھے حد درجہ افسوس ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی نوجوان سی تھی، لیکن اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے۔ میں واپس اپنی ساس کے کمرے میں آ گئی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے رات بھر نیند نہیں آئی۔ لیکن جو کچھ صبح میرے ساتھ ہوا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں ناشتے کے بعد کچن میں چلی گئی۔ میں ملازمہ کے ساتھ مل کر کھانا بنا رہی تھی جب میرے سسر کا ملازم آیا اور کہنے لگا، سردار صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہو بیگم چائے لے کر ان کے کمرے میں جائیں۔ مجھے کچھ حیرت سی ہوئی تھی، کیونکہ آج سے پہلے میں کبھی بھی سسر کے کمرے میں نہیں گئی تھی، نہ ہی انہوں نے کبھی مجھ سے یوں چائے منگوائی تھی۔ میں بے دلی سے چائے بنا کر ان کے کمرے میں پہنچی تھی، کیونکہ جو روپ میں ان کا دیکھ چکی تھی مجھے اس پر افسوس تھا۔ لیکن میں جیسے ہی دروازے پر دستک دے کر ان کے کمرے میں پہنچی تو وہ بیڈ پر دراز تھے۔ میں نے چائے کا کپ ان کی سائڈ ٹیبل پر رکھنا چاہا تو انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ مجھے مجبوراً وہ کپ ان کے ہاتھ میں پکڑانا پڑا، لیکن جو حرکت میرے سسر نے کی مجھے اس پر غصہ آنے لگا، کیونکہ انہوں نے چائے کے کپ کے ساتھ میرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ میں تو بری طرح سے گھبرا سی گئی تھی۔ کہنے لگے، تم رات کو میری جاسوسی کرتی ہو۔ یہ سن کر تو میں بدحواس ہوئی تھی۔ کیا وہ رات کو مجھے دیکھ چکے تھے؟ اگر دیکھ بھی لیا تھا تو ہمارے شرمندگی کے انہیں اس بات کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ تو… میں نے ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ کر پیچھے کیا تو وہ کمینگی سی ہنسی ہنسنے لگے۔ میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ مجھے اپنے سسر بہت برے لگنے لگے تھے۔ اگر وہ عیاش مزاج بھی تھے تب بھی بہو بیٹی کا لحاظ تو ہونا چاہیے تھا۔ میں سوچ چکی تھی کہ دوبارہ اپنے سسر کے کمرے میں نہیں جاؤں گی اور آفاق سے کہوں گی کہ جلدی گاؤں پہنچے اور مجھے یہاں سے واپس لے کر جائے۔ لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہونے والا تھا، اگر میں جان لیتی تو اپنی جان ہی لے لیتی۔ رات کو لاؤنج میں ایک شور برپا تھا۔ میرے سسر ملازمین پر چلا رہے تھے۔ کہنے لگے، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے رقص دیکھنا ہے تو لازمی دیکھنا ہے، مجھے رقص دیکھے بنا نیند نہیں آتی۔ میں ان کا شور اپنی ساس کے کمرے میں بیٹھی سن رہی تھی۔ میری ساس نہ جانے کیوں بدحواس سی تھی۔ اس کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور میرے سسر غصے سے اندر داخل ہوئے اور مجھ سے کہنے لگا، جلدی سے تیار ہو جاؤ اور رقص کرو۔ یہ سن کر تو میرے اوسان قطع ہونے لگے۔ یہ شخص کیا پاگل ہو گیا تھا؟ میں کوئی بازاری عورت تھی جو وہ مجھ سے ایسی فرمائش کرتا؟ میرا تو غصے سے دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ میں نے کہا، آپ ہوش میں تو ہیں؟
لیکن اگلے لمحے وہ مجھے غصے سے دیکھ کر بولا، تجھے میری بات سمجھ نہیں آتی؟ چل اور میرا دل بہلا۔ یہ سن کر تو میرا خون میری رگوں میں کھولنے لگا۔ اس شخص میں ذرا بھی لحاظ نہ تھا۔ میں نے کہا، میں تمہاری زر خرید نہیں ہوں۔ میں نے بھی سارے لحاظ بھلا دیے۔ وہ شخص اس قابل نہ تھا کہ اس کی عزت کی جاتی، لیکن اس کے بعد اس شخص نے مجھے بالوں سے پکڑا اور میری ساس کے سامنے وہ مجھے ان کے کمرے سے گھسیٹتا ہوا باہر لے جانے لگا۔ میں چلانے لگی، اپنی ساس سے کہنے لگی کہ مجھے بچاؤ، لیکن وہ آنسو بہاتے ہوئے مجھے بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ میری چیخو پکار بہت سے ملازمین سن رہے تھے، میرے سسر کی سفاکی بھی دیکھ رہے تھے، لیکن مجال تھی کہ کوئی میری مدد کے لیے آگے بھی بڑھتا۔ وہ مجھے تمام ملازمین کے سامنے اپنے کمرے میں لے گئے اور مجھے بیڈ پر دھکیل کر پھینکا۔ میں اس وقت اپنے سسر کی آنکھوں میں حیوانیت دیکھ کر ڈر سی گئی تھی۔ وہ انسان نہیں، جلاد تھا، ہوس کا پجاری تھا۔ اس کی نظر میں عورت صرف عورت تھی، بہن، بہو، بیٹی نہیں۔ میرا سسر دروازہ لاک کرنے لگا۔ میں فوراً سے بیڈ سے اٹھ گئی۔ اس وقت میرے نزدیک سب سے قیمتی چیز میری عزت تھی۔ میرا سسر پلٹا تو میں نے اس سے کہا کہ تم کس قسم کے انسان ہو؟ میں تمہاری بیٹی کی جگہ ہوں، تمہارے بیٹے کی بیوی ہوں۔ وہ کہنے لگا، میری کوئی بیٹی نہیں ہے، اور تمہیں دیکھ کر میری تم پر نیت خراب ہو چکی تھی۔ تم جیسی لڑکوں کو اپنے حسن میں پھانسنے والی لڑکیاں کتنی شریف ہوتی ہیں ہم جانتے ہیں۔ میرے بیٹے کے ساتھ بھی نہ جانے تم نے کتنی راتیں کالی کر کے اسے اپنے حسن کے جال میں پھنسایا ہوگا، جو وہ تم سے شادی پر تیار ہو گیا۔ کسے بے وقوف بنا رہی ہو تم؟ یہ آفس میں کام کرنے والیاں اپنے باس کا دل ہی تو بہلانے جاتی ہیں، تم بھی آج میرا دل بہلاؤ گی۔ اس کی بات سن کر میرا جی چاہا میں سامنے کھڑے شخص کا گلا دبا دوں، اسے جان سے مار ڈالوں۔ کیسے کیسے گھٹیا الزامات وہ مجھ پر لگا رہا تھا، کیسی چھوٹی اور سطحی سوچ کا مالک تھا۔ میں ایک شریف اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اسی لیے میں کمرے سے باہر نکلنے کے لیے آگے بڑھی تو اس کمینے شخص نے میرا بازو پکڑ لیا، لیکن جیسے ہی اس نے میرا دوپٹہ میرے گلے سے اتار کر دور پھینکا، میں اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ میں نے اپنے بچاؤ کے لیے پوری قوت سے اس خبیث شخص کو دھکا دے کر دور پھینکا تھا، جسے سسر کہتے ہوئے بھی مجھے گھن آ رہی تھی۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم کی شیشی اٹھائی اور بہت زور سے اس شخص کے سر پر دے ماری۔ وہ وہیں تڑپنے لگا، اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ میں جلدی سے کمرے سے نکل گئی اور لانج سے بھی باہر چلی گئی۔ میرے ہاتھ میں وہی آدھی ٹوٹی کانچ کی پرفیوم کی شیشی موجود تھی۔ میں اندھا دھند بھاگ کر مین گیٹ تک پہنچی اور چوکیدار کے سامنے بھی وہی کانچ بڑھا دیا۔ میں نے کہا، دروازہ کھولو ورنہ تمہیں مار ڈالوں گی۔ میں کسی خونخوار شیرنی کی طرح پھنکار کر بولی تھی۔ چوکیدار نے دروازہ کھول دیا اور میں باہر بھاگ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا میں کس راستے پر بھاگ رہی ہوں، لیکن میں بس اندھا دھند بھاگے جا رہی تھی۔ سامنے گھنا جنگل تھا، میں اسی جانب بھاگنے لگی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ گاؤں کے ذمہ دار ایسے گھٹیا اور خبیث سوچ کے مالک بھی ہوتے ہیں، جن کی نظروں میں بہو بیٹی کی عزت بھی مانی نہیں رکھتی۔ مجھے آفاق پر غصہ آ رہا تھا۔ جب وہ اپنے باپ کے گھٹیا پن سے واقف تھا تو مجھے گاؤں کیوں چھوڑ کر گیا تھا؟ میں ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی، ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ مسلسل 1 گھنٹہ بھاگنے کے بعد میرے پاؤں بھاگ بھاگ کر شل ہو چکے تھے۔ میں تھک چکی تھی اور میں مزید بھاگنے کی متحمل نہ تھی، اسی لیے میں اس اندھیرے جنگل میں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی اپنا پھولا ہوا سانس اعتدال پر لانے لگی۔ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی، پھر کبھی بھی اتنا بھاگی نہیں تھی۔ میرا حلق کانٹے کی مانند خشک ہو چکا تھا، لیکن وہاں کہیں بھی پانی نہیں تھا۔ پھر مسلسل بھاگنے کی وجہ سے میں بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ میں نے درخت سے سر ٹکایا اور آنکھیں بند کر لی۔ میں شاید بری طرح سے تھک چکی تھی، اسی لیے مجھے نیند آنے لگی۔ میں کچھ ہی دیر میں سو چکی تھی۔ صبح میری آنکھ گولی کی آواز سے کھلی تھی۔ سامنے ایک پولیس انسپکٹر کھڑا تھا، اسی نے ہوا میں فائر کیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں خوش ہو گئی کہ یہ میری مدد ضرور کرے گا۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ انسپکٹر مجھ سے کہنے لگا، کون ہو تم؟ میں نے ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر اس نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا اور کہنے لگا، میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں اس کے ساتھ پولیس اسٹیشن چلی گئی۔ میں نے کہا کہ وہ مجھے شہر بھیج دے، میں اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا، بھیج دوں گا، لیکن پولیس اسٹیشن لے جا کر اس نے مجھے ایک چھوٹی سی تنگ سی جیل میں بند کر دیا۔ کہنے لگا، تم سردار صاحب کے خلاف رپورٹ کروانا چاہتی ہو؟ وہ تو ہمارے مائی باپ ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، میں انہیں ابھی بلاتا ہوں۔
یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے اس انسپکٹر کی منت سماجت شروع کر دی کہ مجھے اس گھٹیا شخص کے حوالے نہ کرے، لیکن اس انسپکٹر نے میری ایک نہ سنی۔ میں جس جیل میں تھی وہ چھوٹی سی جیل تھی، وہاں میرے علاوہ کوئی دوسری عورت نہ تھی۔ پورا دن میں جیل میں بند روتی رہی۔ کیسا اندھا قانون تھا وہ، محکمے بھی ظالموں کے ہاتھوں بک چکے تھے جو ہماری حفاظت پر مامور ہیں۔ میں کسے اپنی فریاد سناتی؟ مجھے لگا ابھی وہ سفاک شخص آئے گا اور مجھے بالوں سے پکڑ کر اپنی حویلی میں لے جائے گا۔ اس بار تو نہ جانے میرا کیا حشر کرے گا، کیونکہ میں نے اس کے سر پر وار کیا تھا۔ میرا دل خوف کے مارے کسی سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا، لیکن رات تک کوئی بھی میری جیل میں نہیں آیا۔ رات کی تاریکی میں وہ انسپکٹر میری اس جیل میں داخل ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر پھر سے اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ وہ مجھے یہاں سے جانے دے، لیکن اس شخص نے میری عزت کو پامال کر دیا۔ میری چیخیں اور سسکیاں وہاں گونجتی رہیں، لیکن اس بے حس شخص کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ میں نے اپنے بچاؤ کی بہت کوشش کی، لیکن وہاں اس کال کوٹھڑی میں ایسا کچھ نہ تھا جس سے میں اپنا بچاؤ کر سکتی۔ اس درندے نما شخص نے میرے احتجاج پر مجھے بہت مارا بھی تھا۔ صبح مجھے زنجیروں میں مقید کر دیا گیا۔ میرے چہرے پر اس کے تھپڑوں کی وجہ سے اس کی انگلیوں کے نشانات تھے۔ میرے ہونٹ کے قریب سے خون رس رہا تھا۔ میرے بال بری طرح سے بکھرے ہوئے تھے۔ میں کسی بے جان وجود کی مانند گھٹنوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ کاش کہ میں نے اپنے ماں باپ کی بات مان لی ہوتی، کاش کہ میں نے ان کی مخالفت کر کے آفاق سے شادی نہ کی ہوتی۔ گھر سے زیادہ محفوظ کوئی جگہ نہیں ہوتی، اور ماں باپ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہوتا جو ہماری حفاظت کر سکے۔ وہ ہمارے لیے سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ مجھ پر قتل کا کیس ڈال دیا گیا تھا۔ وہ سردار میرے وار کرنے سے مر چکا تھا۔ میں جیل کی کال کوٹھڑی میں قید تھی، جہاں مختلف قسم کے پولیس کے وہ نمائندے اپنی ہوس مٹانے میرے پاس آتے تھے جنہیں ہم اپنا محافظ سمجھتے ہیں۔ وہ جیل خانہ ہونے کے ساتھ ساتھ جسم فروشی کا بازار بھی تھا، جہاں عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے وحشی درندے پولیس کی وردی میں موجود ہوتے ہیں۔ میرے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ وہ آفاق جس کی خاطر میں نے اپنے ماں باپ کو 8 آنسو رلایا تھا، اس نے پلٹ کر بھی میری جانب نہیں دیکھا تھا۔ شاید یہ میری ماں کے آنسو تھے، ان کے دل سے نکلی ہوئی آہ تھی جو مجھے لگ گئی تھی۔ کاش کہ ہم لڑکیاں 4 دن کی محبت کی خاطر اپنے ماں باپ کی برسوں کی محبت کو فراموش کرنے کی غلطی نہ کیا کریں۔ ہمارے ماں باپ سے زیادہ مخلص ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہوتا۔ مجھے پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔